بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری پیارے دوستو، کہتے ہیں تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ۔ اللہ کے حکم سے قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اور اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ جو تقدیر کی کتاب لکھی جا چکی ہے، جسے الکتاب کہا جاتا ہے، تو اس قلم کو توڑ دیا گیا۔ دوستو، اگرچہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا، لیکن تقدیر کا لکھا تبدیل ہو سکتا ہے، اور تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے فرمایا دعا میں ایسی طاقت ہے کہ جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی پہلی سورت اپنے بندوں کو دعا کرنے کا انداز سکھلایا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں۔ اور نہ صرف اس میں دعا سکھلائی گئی ہے، بلکہ یہ سورت ہی مکمل دعا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی تفصیل بتلانے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا خواص رکھے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ان خواص کا کیا ذکر ملتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سورت سے لوگوں نے اپنی تقدیر کو تبدیل کرایا اور اپنے فیصلے کروائے، کہ آپ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے اس سورت سے کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور جو دوست ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، ان سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھا کریں، اور ہمارے درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل کا احاطہ مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں، البتہ چند روایات پیش خدمت ہیں۔ دوستو، یاد رہے، نماز میں اس سورت فاتحہ کی قرأت فرض کی گئی ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ قرآن میں سے جہاں سے دل کرے پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان اور مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چراہٹ کی آواز سنی۔ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ فرشتہ نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔
ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم معصم میں بیان کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا کیا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اللہ کے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ اور جب اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ جو اللہ کے بندوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا تھا وہ تو اس صورت کی وجہ سے نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو دھاڑے مارنے لگا کہ وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو، کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما، تو جواب میں اللہ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت جو اے بندے تو مانگ رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے اگر تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف دعا ہے، یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ دعا کے ذریعے تقدیر کا لکھا بدل سکتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ایک دعا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ جو قرآن کے متعلق مطالعہ شروع کر رہا ہو، کتاب کے ابتدا میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے رہنمائی چاہتے ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ دوستو، انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی اس کو طلب اور حسرت ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مطلوب چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اس کتاب کو صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے۔ دوستو، اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو شفا اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس شخص پر سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ اسے آپ کے پاس لے آیا، اس کو آپ کے سامنے بٹھایا اور آپ نے اس پر سورہ فاتحہ اور چند دوسری آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا، گویا اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ثواب تو ہے ہی بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے کے طریقہ نوٹ فرما لیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بہت سے فضائل ہیں اور مختلف اعمال کے لیے، مختلف حاجات کے لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، اس لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ نوٹ فرمائیں۔
روزانہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی مدد نصیب ہوگی اور بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور انشاءاللہ جو بھی مرض ہو تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ہر حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ اس طرح بھی بتایا گیا ہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ اور رزق میں یہ برکت کے لیے ہر روز تہجد کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالیں گے۔ دوستو اس سورت سے آپ اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔